बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने अपर्चर के बारे में बात की थी और ये कहा था कि अगली वीडियो में, आज की वीडियो की बात कर रहा हूँ कि इसमें हम अपर्चर से ब्लर होने की जो है वो आपको वीडियो बताएंगे कि आप अपनी जो है वो तस्वीर की बैकग्राउंड को किस तरह ब्लर करते हैं और उसकी क्या क्या तरीके हैं। सैयद मुस्तफ़ा जान और आप देख रहे हैं जान स्टूडियो। अपर्चर से जो है वो हम पोर्ट्रेट के लिए अलग तरीके से जो है वो सेटिंग करते हैं और लैंडस्केप के लिए अलग। जब हम किसी की पोर्ट्रेट बनाते हैं या किसी की जो है वो तस्वीर खींचते हैं तो उसकी जो हम कोशिश करते हैं कि उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी ब्लर आए, वो कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मिले और मेरा सब्जेक्ट, उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल जो है वो शार्प आए। तो उसके लिए मैं अपर्चर को ज़्यादा खोलूँगा और अपने हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आगे कितना जो है वो आपको कितना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको जो है वो अपना अपर्चर खोलेंगे। और अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आप अपर्चर जो है वो कम खोलेंगे, क्योंकि लैंडस्केप फोटोग्राफी में आप कोशिश करते हैं कि आपकी फ्रेम में पूरी की पूरी एरिया जो आप जो कवर कर रहे हो वो पूरी की पूरी शार्प आ जाए और शार्प हो और टोटल फोकस में हो, टोटल एरिया आपका फोकस में हो। तो इसलिए आप जो है वो आप अपना जो है वो अपर्चर छोटा जो है वो रखते हैं। आपको इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी हल्की सी ब्लर आ रही होगी, ज़्यादा ब्लर तो नहीं क्योंकि वो मेरी काफ़ी करीब है तो इसलिए वो इतनी ब्लर नहीं आ रही होगी। इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या जो है वो कौन सी चीज़ ज़्यादा ब्लर आएगी, कौन सी ज़्यादा नहीं। इस वक्त मैं 50 mm लेंस पे शूट कर रहा हूँ और मेरा जो शटर है अपर्चर है वो 2.2 पे खुला हुआ है। तो थोड़ी सी फासले पे जो है वो मतलब मैंने ऐसे फिक्स किया हुआ है कि अगर मैं थोड़ा सा मुंह आगे पीछे करूं तो मैं फोकस में रहूं अपने जो है वो वीडियो में। जिस तरह अगर आप देखें तो मेरा चेहरा तकरीबन आपको 100% क्लियर फोकस में आ रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ये मेरे हाथ को देखे थोड़ा सा आगे जाके ना ये आपको शायद ब्लर नज़र आ रहा होगा। और इस तरह क्योंकि ये आउट ऑफ फोकस हो गया, क्योंकि आउट हो गया, चला गया, तो ये आपको आउट ऑफ फोकस। जिस तरह अगर ये पीछे चला जाए तो पीछे भी तकरीबन ऐसी होगा कि ये ब्लर आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये इनका अपना एक फोकल डेप्थ ऑफ फील्ड है, उसका जो है वो उससे आगे और पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको जो है वो आप ब्लर नजर आएंगे। अब ये है कि आप ब्लर आपकी तस्वीर की जो है वो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में ब्लर किन किन चीज़ों से आती है। एक तो आपका जो है वो अपर्चर, दूसरा आपका जो है वो फोकल लेंथ। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि फोकल लेंथ क्या है फोकल लेंथ से, और तीसरा जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड कैमरा। कैमरे और आपके ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला है उस पर भी डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड तस्वीर में जो है हमारी दो किस्म की डेप्थ ऑफ फील्ड होते हैं। एक डेप्थ ऑफ फील्ड जिसको डेप्थ ऑफ फील्ड भी कहते हैं, लॉन्ग डेप्थ ऑफ फील्ड भी कहते हैं, जो हम ज़्यादातर लैंडस्केप वगैरह में यूज़ करते हैं। अपर्चर जब हम छोटा कर लेते हैं तो हमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। और दूसरा जो है वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, वो जब हम अपर्चर ज़्यादा खोलते हैं तो हमें जो है वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। आइए देखते हैं। ये इस तस्वीर में अगर आप ज़रा देखिए तो ये जो येलो जगह है ये इस वक्त इन फोकस में है और अपर्चर इन्होंने बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों जो है वो ब्लर आ रहे हैं। इनको जो है वो ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं इसको। इस तस्वीर में अगर भी देखा जाए तो ये तस्वीर जो है वो ये पूल फोकस में है और इस तस्वीर की जो है जब आप फोकस करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो 1/3 आगे और
تھرڈ پیچھے جو ہے وہ ایریا فوکس میں ہوتا ہے، اس سے آؤٹ جو ہے ایریا وہ بلر ہوتا ہے، وہ اگر آگے ہو یا پیچھے ہو وہ بلر ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ ڈیپ تپ فیلڈ ہے جو ہم لینڈسکیپ زیادہ تر میں اس میں یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لینڈسکیپ میں چاہیے کہ ہمارا پورا کا پورا فریم جو ہے وہ شارپ آ جائے، کلیئر آ جائے، تو ہم جو ہے اپنا پرچر کم کرتے ہیں، کم کھولتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ لانگ ڈیپتھ آف فیلڈ یا ڈیپ ڈیپتھ آف فیلڈ ملتی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ یہ اپرچر اس وقت کھلا ہوا ہے 2.8 پہ، تو یہ شخص جو ہے وہ فوکس میں ہے، اس شخص کے آگے 1/3 آگے اور 2/3 پیچھے جو ہے وہ ایریا ان فوکس ہے۔ اب اگر تھوڑا سا اپرچر ہم بند کر لے، تھوڑا سا چھوٹا کر لے، تو یہ شخص بھی فوکس میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، F4 پہ ہم کر دیا تو یہ شخص جو ہے وہ فوکس میں آ گیا، مطلب میرا ڈیپتھ آف فیلڈ تھوڑا سا بڑھ گیا، کیونکہ جتنا میں اپرچر چھوٹا کروں گا اتنا ڈیپتھ آف فیلڈ میری بڑھ جائے گی۔ اب تھوڑا سا اور اگر F5.6 پہ اگر آ گیا تو یہ خاتون بھی فوکس میں آ گئی، ڈیپتھ آف فیلڈ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب اگر مزید اور میں چھوٹا کروں F8 پہ تو یہ شخص جو ہے وہ فوکس میں آ گیا۔ اب اگر F11 میں میں کر دوں تو یہ 5واں شخص بھی جو ہے فوکس میں آ جائے گا۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ خاتون جو ہے وہ شارپ ہے، بقایا جو اس کی بیک گراؤنڈ میں جو لوگ ہے وہ بھی بلر ہے، اور فور گراؤنڈ میں بھی جو ایک خاتون ہے یہ بھی بلر ہے، کیونکہ انہوں نے اپرچر زیادہ کھلا ہوا ہے اور فوکس اس خاتون پہ ہے، تو یہ خاتون جو ہے وہ ان فوکس میں آئے گی۔ بقایا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1/3 آگے اور 2/3 پیچھے، اس شخص کی جو ہے وہ چیزیں ساری بلر آئے گی۔ یہ اگر یہ ٹارگٹ، اب یہ فوکس ٹارگٹ یہ خاتون ہے، اگر اس کو چینج کر کے اس بندے پہ کیا جائے تو یہ بندہ کلیئر آ جائے گا، اور یہ دونوں بلر اور یہ بقایا پیچھے بھی بلر آئیں گے۔ یہ دیکھیں نا، اب اس شخص پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہوا ہے، اپرچر 2.8 کھلا ہوا ہے، یہ بندہ اس کے 1/3 آگے 2/3 پیچھے جو ہے وہ ایریا کلیئر ہے، ان فوکس ہے، بقایا جو ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے بلر آ رہے ہیں۔ اگر یہ ٹارگٹ مطلب یہ شخص جو آبجیکٹ ہے، اس کو اگر ہم چینج کر کے اس بندے پہ لے کے آئیں اور اپرچر ہمارا یہی ہو تو یہ بندہ جو ہے وہ کلیئر آئے گا، بقایا اس کا یہ بندہ اور بقایا پیچھے بندے یہ بلر آئیں گے۔ یہ دیکھیں نا، اپرچر وہی 2.8 پہ کھلا ہوا ہے، ہم نے صرف ٹارگٹ اپنا چینج کیا تو ان کا فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ دونوں بلر آ رہے ہیں۔ اس طرح اگر اس خاتون پہ ٹارگٹ کیا جائے تو یہ خاتون جو ہے وہ وہی، یہ دیکھیں نا، اپرچر وہی 2.8 ہے، صرف ہم نے ٹارگٹ چینج کیا تو اس کا بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ دونوں بلر آ رہے ہیں۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایریا، یہ پول جو ہے، یہ انہوں نے فوکس میں لی ہوئی ہے اور اپرچر انہوں نے 2.8 کھلا ہوا ہے، تو شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ ان کو مل رہی ہے۔ یہ جو ہے وہ ان کا ڈیپتھ آف فیلڈ یہ ہے، یہ ایریا ہے، بقایا جو ہے وہ آؤٹ آف فوکس ہے۔ اس طرح اگر یہ اپنا اپرچر 5.6 پہ کر لے تو ان کی جو ہے وہ ڈیپتھ آف فیلڈ تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ یہ جو باراسنگا ہے یہ بھی ان فوکس میں آ جائے گا، بقایا جو ہے وہ فوکس سے آؤٹ ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب پھر انہوں نے اپرچر تھوڑا سا F11 پہ کر دیا تو ڈیپتھ آف فیلڈ اور زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ فوکس میں آ گئی۔ اچھا، یہ تو ہوا ہمارے جو ہے وہ اپرچر سے ہم کہتے ہیں۔ اب ہماری ڈسٹینس بٹوین دا آبجیکٹ اور کیمرہ، تو یہ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی ڈسٹینس تھوڑی سی دور ہے، تو یہ جو ایریا ہے ان کا فوکس ایریا، یہ اتنا فوکس ایریا ہے، اس سے جو ہے وہ آؤٹ بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ بلر آ رہے ہیں۔ اگر تھوڑا سا یہ قریب لے کے آ جائے تو اس کا فوکس ایریا تھوڑا اور بھی کم ہو جائے گا،
مطلب اس کو شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ زیادہ ملے گی اور اس کی بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ بہت زیادہ بلر آئے گا. یہ اس تصویر میں تھوڑا سا دیکھیں نا, یہ کیمرہ تھوڑا سا میں نے نزدیک لیا ہے تو ان کی فوکس ایریا یہ دیکھیں نا. اب اگر دیکھا جائے تو یہ تصویر یہ پول کی یہ 2 پتے جو ہے وہ ان فوکس ہے, یہ تیسرا پتا جو ہے آؤٹ آف فوکس ہے, اور یہ پتا بھی آؤٹ آف فوکس ہے, یہ ایریا جو ہے وہ فوکس میں ہے اور یہ پتا بھی آؤٹ آف فوکس ہے. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو اپرچر وہ تینوں حالتوں میں F11 پہ کھلا ہوا ہے, اور ڈسٹنس تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نزدیک ہے کریں تو یہ اگر نزدیک ہے تو ان کو جو ہے وہ 1/3 اس کی آگے اور 2/3 پیچھے. اس ایریا جو یہ جو ڈسٹنس بٹوین دا آبجیکٹ اینڈ کیمرہ جو ایریا ہے جو مطلب 6 فٹ ہے 8 فٹ ہے, اس کا 1/3 آگے اور 2/3 پیچھے یہ جو ہے وہ ان فوکس ہوگا, بقایا جو ہے وہ بلر آئے گا. اس طرح یہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ فاصلہ بڑھا دیتے ہیں یہ ڈسٹنس بٹوین دا آبجیکٹ اینڈ کیمرہ, تو یہ دیکھیں نا اب یہ جو ڈیپتھ آف فیلڈ ہے ان کا یہ سرخ رنگ یہ بڑھ گیا, مطلب زیادہ ایریا جو ہے وہ فوکس میں آ گیا. اس طرح اگر یہ تیسری تصویر میں آپ دیکھا جائے نا تو ان کی جو ہے وہ فاصلہ ہم نے اور بھی بڑھا دیا تو ان کی جو ہے وہ ڈیپتھ آف فیلڈ اور بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس سے یہ مطلب ہم اخذ کرتے ہیں کہ یہ جتنا بھی ہم اپنا آبجیکٹ کو کیمرے کے قریب رکھیں گے اتنا زیادہ ہمیں بلر بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ ملے گا. جتنا ہم اس اپنے آبجیکٹ سے دور جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ بوکے اچھی نہیں ملے گی. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ فوکل لینتھ تھا. ڈیپتھ آف فیلڈ کے بارے میں جو ہم نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں تو اس میں تیسرا یہ فوکل لینتھ ہے. فوکل لینتھ آپ کے کیمرے میں یہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے نیچے جو ہے وہ آپ کا سینسر لگا ہوا ہے, تو یہاں سے لے کے آپ کی جو ہے یہ جو لینس لگا ہوا ہے لینس کی شیشے تک اس ایریا کو جو ہے وہ فوکل لینتھ کہتے ہیں. مان لے کہ آپ 18-55 لینس یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ کا 18 پہ ہے تو یہ فوکل لینتھ آپ کو 18 آپ کا ہوگا. اگر آپ نے زوم ان کر دیا تو آپ چلے جائیں گے 55 پہ تو یہ فوکل لینتھ آپ کا بڑھ جائے گا, مطلب آپ کا یہ والا ایریا تقریباً یہ گلاس تقریباً یہاں تک آ جائے گا, تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ فوکل لینتھ بڑھ کے 55 تک چلا جائے گا. تو یہ فوکل لینتھ جتنا آپ کا کم ہو اتنا آپ کو شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ ملے گی, بوکے آپ کو زیادہ ملے گی. جتنا آپ اس کو فوکل لینتھ بڑھا لیتے ہیں تو آپ کا بوکے میں کمی آ جائے گی, آپ کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ بلر ہونے میں کمی آ جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور میں نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ میں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا سکوں. اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو معذرت. اور ڈیپتھ آف فیلڈ کے بارے میں جو ہے اگر کوئی کوسچن وغیرہ ہو تو کمنٹس لائن میں پوچھیں مجھ سے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ بتا سکوں اس کا حل. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں خاد اور بریالیوں سے. اللہ پامان.